اس سیشن کے اندر ہم لوگ مائکروسافٹ ورڈ 2007 کی ٹریننگ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. مائکروسافٹ ورڈ 2007 کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ہم لوگ اسٹارٹ آل پروگرامس مائکروسافٹ آفس 2007 کے اندر مائکروسافٹ ورڈ پر ہم کلک کرتے ہیں. ایک طریقہ ہے یہ ایپلیکیشن کو اسٹارٹ کرنے کا. دوسرا طریقہ ہم اسٹارٹ رن میں جاتے ہیں اور رن پہ جا کے لکھتے ہیں ونورڈ لکھ کر انٹر کرتے ہیں. مائکروسافٹ ورڈ کی ایپلیکیشن ہمارے پاس اسٹارٹ ہوتی ہے. مائکروسافٹ ورڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور جوائنٹ ڈیٹیل ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جس کو ہم لوگ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں. اس سافٹ ویئر میں عام طور پہ لیٹر ٹائپنگ، منٹس بنانا، میموز کریٹ کرنا، انویٹیشنز، اپوائنٹمنٹ لیٹرز، سی ویز، ڈرافٹ، بہت سارے قسم کے آپ یہاں پر ایزیلی کر سکتے ہیں. اس سافٹ ویئر کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے ٹاپ پہ پروڈکٹ کا نام آ رہا ہے. اس کے بعد اس میں 7 ڈفرنٹ ٹیبز ہیں. ہوم کے ٹیب کے اندر اس سے ریلیٹ بہت سارے کامن ٹولز ہمارے پاس کیٹیگرائز اویلیبل ہے، جیسے کلپ بورڈ، فونٹ تو فونٹ کے سارے ٹولز اس میں، پیراگراف تو اس سے ریلیٹ سارے ٹولز موجود ہیں، اسٹائل تو اس سے ریلیٹ ٹولز موجود ہیں. انسرٹ کے ٹیب میں جا رہے ہیں تو بہت سارے ٹولز اگین موجود ہیں ڈفرنٹ آپشنز کے اندر. پیج لے آؤٹ، ریفرنسز، میلنگ، ریویو اینڈ ویو، یہ 7 ڈفرنٹ ٹیبز ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر آفس ورڈ 2007 جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوا ہے. ایک آفس بٹن ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر کامن آپشنز موجود ہیں، جیسے نیو فائل کو اگر آپ ایک نیو بلینک ڈاکیومنٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیو پہ کلک کرتے ہیں. جب آپ نیو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو ایک بلینک ڈاکیومنٹ چاہیے. ہم کہتے ہیں جی ہاں، اور کریٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں، ایک نیو ڈاکیومنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. جبکہ آفس بٹن پہ کلک کرنے سے آپ اوپن کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ایپلیکیشنز جو کہ پہلے سے آپ کی کمپیوٹر بنی ہوئی ہے وہ آپ سلیکٹ کر کے اوپن کرتے ہیں، وہ فائل آپ کے پاس اوپن ہو جاتی ہے. جبکہ فائل کو کلوز کرنے کے لیے آفس بٹن پر ہی کلک کر کے کلوز پہ کلک کرتے ہیں، فائل ہماری کلوز ہو جاتی ہے. اگر کوئی امپورٹنٹ کام کیا ہوا ہے تو اس فائل کو ہم سیو کر سکتے ہیں، جبکہ سیو ایز کی مدد لے کر ہم فائل کو کسی دوسرے ایکسٹینشن سے اور کسی دوسری لوکیشن پہ سیو کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس فائل کو کسی دوسری شخص کو ای میل کر رہے ہیں یا یو ایس بی پہ لے جا کر کسی اور کی کمپیوٹر پہ اوپن کرنے والے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ شخص جو ہے وہ آفس 2007 یوز کر رہا ہے یا آفس 2003 یوز کر رہا ہے. ایک بات کلیئر سمجھ لیں کہ اگر آفس 2007 کے اندر کوئی فائل کریٹ کی ہوئی ہوگی تو وہ آفس 2003 کے اندر نہیں کھلے گی. آفس 2003 کی تمام فائلیں 2007 پہ آسانی سے کھلیں گی. یعنی آپ کا جو لو ورژن سافٹ ویئر ہے وہ ہائر ورژن سافٹ ویئر کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن ہائر ورژن سافٹ ویئر میں کریٹ کی ہوئی فائلز کو لو ورژن پہ نہیں کھول سکتے آپ. تو اگر آپ نے ایک سمپل ڈاکیومنٹ یہاں پر ڈیزائن کیا، ڈرافٹ کیا، اور اسے آپ ای میل کرتے ہیں کسی شخص کو جس کے پاس آفس 2003 ہے، تو یہ فائل اسے کمپیوٹر پہ ڈیفینیٹلی نہیں کھلے گی. تو آپ کیا کرتے ہیں، احتیاطاً اس فائل کو ورڈ 97 ٹو 2003 ڈاکیومنٹ کے اندر سیو کرتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کمپیوٹر جو کہ آفس 97 سے لے کر 2007 تک کا ورژن یوز کر رہا ہے، کوئی بھی ورژن، ان تمام کمپیوٹر پہ یہ فائل آسانی سے کھل جائے گی. رائٹ؟ تو کبھی بھی اس طرح سے اتفاق ہو تو آپ نے بہتر سچویشن میں رہ کر کام کرنا ہے. دین اس کے بعد آفس آئیکن کے اندر ہمارے پاس پرنٹ سے ریلیٹ کچھ کمانڈس ہیں. ڈاکیومنٹ کا اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ پرنٹ کی کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور پرنٹ سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں کہ فائل کس طرح سے پرنٹ ہوگی تو ہم پرنٹ پری ویو کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری فائل کس طرح سے پرنٹ ہوگی. اگر میں ایک سمپل فائل کو اوپن کر کے آپ کو اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے ایک سمپل فائل اوپن کی اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اس فائل کا پرنٹ آؤٹ چاہیے، تو پرنٹ آؤٹ کی کمانڈ کے وقت سب سے پہلے پرنٹر کا نیم پوچھتا ہے کہ فائل کس پرنٹر سے پرنٹ ہوگی. کیا آپ کو تمام پیجز پرنٹ کرنے ہیں یا کرنٹ پیج پرنٹ کرنا ہے؟ کرنٹ پیج کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس ٹوٹل 2 پیجز ہیں، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں پیجز 1 of 2 نظر آ رہا ہے، یعنی میرے پاس ٹوٹل 2 پیجز ہیں اور میں اس وقت پیج نمبر 1 پہ موجود ہوں اور مجھے صرف پیج نمبر 1 پرنٹ کرنا ہے، تو میں نے کرنٹ پیج کر دیا اور اوکے کیا، تو ان 2 پیجز میں سے صرف میں جس پیج پہ موجود ہوں وہی پرنٹ ہوگا. اچھا، فار ایگزامپل میرے پاس 10 پیجز ہیں اور میں پیج نمبر 1 پہ موجود ہوں لیکن مجھے پرنٹ کرنا ہے پیج نمبر 10، تو میں نے یہاں پر پیجز پہ جا کر جسٹ 10 لکھا اور اوکے کیا، تو صرف پیج نمبر 10 پرنٹ ہوگا. یا پھر میرے پاس 1 سے لے کر 10 تک پیجز ہیں اور مجھے اس میں سے
1 till 5 पेज प्रिंट करने बस, तो मैंने यहां पर टाइप किया 1 till 5 और ओके कर दिया। लेकिन मुझे 1 till 5 के अलावा फॉर एग्जांपल कॉमा पेज नंबर 10 भी चाहिए, तो मैंने यहां पर कॉमा के साथ 10 दिया और ओके किया, तो अब 1 to 5 पेज प्रिंट होंगे और पेज नंबर 10 भी प्रिंट होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर पेज नंबर 1 पे मेरे पास सर्कुलर है जो मुझे जिसकी कॉपीज मुझे 10 चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉपीज में हम जाते हैं और 10 डिफाइन करके ओके करते हैं, तो आपके पास पेज नंबर 1 की 10 कॉपीज आपके पास आ जाएगी। जबकि फाइल को प्रिंट निकालने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालते हैं तो कंप्यूटर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से कुछ स्पेसेस छोड़ देता है। ये स्पेसेस आमतौर पे हमें प्रीव्यू के अंदर नजर आते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है और पता चलता है कि जब हम लेटर को प्रिंट करेंगे तो कंप्यूटर कितने स्पेसेस या कितनी मार्जिन छोड़ के हमारे लेटर को प्रिंट करेगा। तो आप इस प्रीव्यू को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर ने टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम से कुछ स्पेसेस छोड़कर वो लेटर को प्रिंट करेगा। फाइनली हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू की कमांड का इस्तेमाल करते हैं और अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। जबकि क्लोज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फाइल आसानी से आप क्लोज कर सकते हैं।